بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، 3 کاموں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد۔ نمبر 1، نیک نیت کے ساتھ بندہ مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آنے لگتی ہے۔ بظاہر مسجد بنانے کے اسباب نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بندے کو بیٹی کا نکاح کرنا ہو، حالانکہ وہ سائل نہیں، مگر نیک نیت کے ساتھ وہ شادی کی تاریخ رکھ دیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں۔ موقع پر اس لڑکی کو ذلت سے محفوظ فرما کر عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رخصتی کروا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے سچی توبہ کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خاص مدد فرما دیتے ہیں۔ قرآن سے بات کرنے والی خاتون۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ عورت قرآن پاک کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے بچے نے مجھ سے کہا کہ میری والدہ کو 20 سال گزر گئے، قرآن مجید کے لفظ کے سوا اس کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ جب قیامت کے دن ایسی عورتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وقت ہے کہ ہم ان گناہوں کی نجاست سے بچیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ اور زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے تو زمین گواہی دینے لگے گی۔ دوسرا گواہ، وہ دن بھی گواہی دے گا جس دن گناہ ہم کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دن ندا دیتا، پکارتا اور کہتا ہے، اے انسان میں نیا دن ہوں، میرے اس دن میں جو تو عمل کرے گا میں قیامت کے دن تیرا گواہ بنوں گا، تو دن بھی گواہی دے گا۔ تیسرا گواہ، انسان کی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی زبان گواہی دے گی۔ آج گھنٹوں گپے مارتے ہیں، ہنسانے کی خاطر بیہودہ لطیفے سناتے ہیں، جھوٹے لطیفے سناتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس بات کو کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ چوتھا گواہ، انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ جس جسم کے حصے سے آپ گناہ کریں گے وہ حصہ قیامت کے دن بول پڑے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا، اب بتاؤ تب کیا بنے گا، کیا حال ہوگا، کیسی شرمندگی ہوگی۔ پانچواں گناہ، اور وہ 2 فرشتے گواہی دیں گے، جو ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور دوسرا گناہ۔ یہ 2 فرشتے بھی گواہی دیں گے، ہم جو بھی بولتے ہیں اچھا یا برا سب فرشتے لکھ رہے ہیں، ہماری آپ کی سیٹ رول تیار ہو رہی ہے۔ یہ سارے رول قیامت کے دن کھلیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ چھٹا گواہ، وہ نام اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی اور نام اعمال بھی دکھائے جائیں گے۔ چنانچہ جب مجرم آدمی پیش کیا جائے گا اور نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا، ہائے میری بدبختی، یہ کیسا نام اعمال ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں لکھا نہ گیا ہو۔ 7واں گواہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو اعمال بندہ کرتا ہے فرشتہ وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگیں گے۔ فرمایا، جو خود ہماری شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت سے مغفرت ہوگی، اگر اللہ کے نبی سے گواہی مانگ لی گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اگر ہمارا چہرہ بھی نبی کے چہرے کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ جب بندے کے برے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میرے امتی نے میرے رات کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، اس لیے اہل اللہ مانگتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب نہ لینا۔